اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورہ فاتحہ شریف کے ابتدائی مضامین سے مختلف عنوانات کے تحت ہم اس آیات میں جو معلومات اور اس آیات میں جو ہدایات درج ہے شامل ہیں اس سے استفادہ کرنے کی اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے سعادت حاصل کر رہے تھے. کل کی گفتگو مالک یوم الدین کے عنوان سے ہوئی، یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا ہر شے کا مالک اور بالخصوص اللہ رب العالمین یوم آخرت قیامت کے دن کا مالک. اب ارشاد ہو رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ آیت کریمہ اپنے مضمون کے اندر اور اپنے مفہوم کے اندر ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس کے مضامین بڑی اہمیت سے متعلق ہیں. یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ طرز کلام یعنی جو اللہ رب العالمین سے بندہ استعداء اور دعا کر رہا ہے، تو یہ طریقہ بھی سورہ فاتحہ شریف کے اندر ذکر کر دیا گیا. یعنی اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کی کبریائی، اس کے رحم، اس کے فضل، اس کی حاکمیت کو ذکر کیا جائے اور اس کی ثنا، اس کی تعریف اس انداز میں کی جائے جو اسی کے شائع نشان ہے. بندہ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، بالخصوص سورہ فاتحہ کے اندر اس کو یہ آداب ذکر کیے گئے ہیں کہ پہلے وہ اللہ رب العالمین کی حمد کو ذکر کرے، اس کی ربوبیت اور اس کی حاکمیت کو ذکر کرے اور اس کے بندوں پر اس کی عنایات اور شفقت جو بے حد و بے قیاس ہے، اس فضل کو، اس رحم کو اور اس کرم کو ذکر کرنے کے بعد، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اسے مانگنے کے اندر بندے کی طبیعت میں جھجک اور آر نہیں ہونی چاہیے. تو ان تمام صفات سے پہلے اللہ کو ذکر کیا جائے اور یہی طرز سورہ فاتحہ کا ہے. یعنی الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اس کی ثنا، اس کی تعریف، اس کی حاکمیت کو ذکر کیا گیا. پھر الرحمن الرحیم کہہ کر خلق پر اس کی شفقت و محبت کو ذکر کیا گیا. مالک یوم الدین کہہ کر اس کی حاکمیت، اس کی عطا اور فعال لما یرید، اس کی حاکمیت ایسی ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں جیسا چاہتا ہے ویسا تصرف کرتا ہے. تو اس کے اختیار کو ذکر کرنے کے بعد اب بندہ اللہ رب العالمین سے اپنی فریاد کو مانگتا ہے اور اب گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے. ان آیات تک تو وہ اللہ رب العالمین کو مخاطب کر کے اور اپنی ذات کو غائب کر کے اور اپنی ذات کو بھلا کر اللہ رب العالمین کے کرم اور فضل کا واسطہ دے رہا تھا. اب اس کو آداب یہ بتایا گیا کہ ٹھیک ہے، اب تم اپنے لیے کیا مانگنا چاہتے ہو. تو اپنے سے مانگنے سے پہلے بندہ جب بھی دعا کرے تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم و رحم و حاکمیت کو ذکر کرنے کے بعد اپنی محتاجی کو ذکر کرے.
یعنی اپنے مراد اور مقصود کو قبول کرنے سے پہلے 3 درجے ہیں. یعنی پہلے اللہ رب العالمین کی حمد، ثنا، اس کی ربوبیت، اس کی حاکمیت، اس کا کرم، اس کا شفقت، اس کی مہربانی اور اس کی عنایات جو بے حد و بے قیاس ہے، اس کو ذکر کرنے کے بعد بندہ پھر اپنی کمزوری، اپنی پستی اور اپنی کوتاہی کو ذکر کرے اور اپنی محتاجی کو ذکر کرے، اور پھر اس کے بعد جو اس کا مدعا ہے وہ صریح لفظ میں ذکر کرے. اب دیکھیں مالک یوم الدین تک اس کی شان بیان کی گئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر مکمل اپنی محتاجی کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم سے جو مدعا ہے اس کو براہ راست مانگنے کا وقت آ جاتا ہے. تو یہ دعا کا لحاظ ہر دعا میں رکھنا ضروری ہے کہ اس کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی، مخلوق پر وہ کیسی عنایات فرماتا ہے، شفقت فرماتا ہے، اور جو چاہتا ہے مخلوق کو عطا فرماتا ہے ان کی نیات اور ان کے ظن کے مطابق. اور پھر بندہ اپنی انکساری کو ذکر کرے. اب انسان مالک یوم الدین تک، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک اپنے آپ کو غائب کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو فراموش کیا ہوا ہے، اور صرف اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کی کبریائی اور حاکمیت کو ذکر کر رہا ہے. اب اپنی محتاجی، اپنی پستی کو ذکر کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ جب قادر مطلق تو ہی ہے اور تیرا ہی اختیار و تصرف اس عالم کے اندر ہے، اور تو پھر رحیم بھی اور رحمان بھی بندوں پر، تو پھر جب تیری حاکمیت ہے کہ ہر شے کا خالق تو ہے اور تو ہر شے کا مالک ہے، تو پھر میں صمیم قلب سے اور بالکل تسلی اور یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ پھر عبادت کا مستحق بھی تو ہی ہے. ایاک نعبد، پھر عبادت کا مستحق بھی تو ہے. اور جب مالک یوم الدین تو ہے، تو مالک ہے اپنے خلق پر اور اپنی بادشاہی میں جیسا چاہے تصرف کرے. تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پھر میں اپنے امور کی تکمیل کے لیے مدد بھی تجھ ہی سے مانگتا ہوں. تو یہ دونوں بنیادی عنوان دعا کے تقاضے کے اندر آ جاتے ہیں کہ جس سے بندہ تقاضا بندگی، اور بالخصوص سورہ فاتحہ شریف بندے کو دعا کے تقاضے بتا دیتا ہے. ریپیٹ پھر نہیں کرتا، بار بار میں کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے 3 وہ اس کے درجے ہیں دعا کے اندر کیے جاتے ہیں. ایک بات یہاں پر ایک خاص بات ذکر کر کے ہم آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں. ہمارے علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچ کر بندہ اپنی حضوری کو پاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی توجہ اس کو دیتا ہے کہ تم نے میری حمد و ثنا کو ذکر کر دیا، میرے فضل و انعام کو ذکر کر دیا، اب تم اپنی حیثیت کو بیان کرو. تو وہ یہی کہتا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یہ ایک آیت بہت بڑا مضمون رکھتی ہے، اور اس کے کئی کروٹ در کروٹ، پیج در پیج اس کی حکمتیں، اس کے مضامین علماء نے لکھتے چلے گئے ہیں، جس سے بندے کے دل کے اندر توحید کا عرفان پیدا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی یکتائی اور اس کی وحدانیت کی جو چاشنی ہے وہ قلب کے اندر اترتی ہے. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین ذکر کرنے کے بعد علماء یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو عبادت پر ایک جملہ یہاں پر آسان تقریباً محدثین نے ذکر کیا ہے، مفسرین نے ذکر کیا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں. عبادت کا معنی ہماری لغت کی کتابوں میں اور مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے، بڑی توجہ سے سنیے، کہ اقصی غایت الخضوع و تذلل، یعنی تعظیم کی انتہائی درجے کا مستحق تو ہی. اقصی انتہائی، اقصی غایت الخضوع و تذلل، یعنی خضوع اور تذلل کی جو انتہا ہے اس کا مستحق تو ہے. تو اقصی غایت الخضوع و تذلل یعنی آسان معنی اس کا کیا ہوا، انتہائی درجے کی تعظیم کا جو مستحق ہے وہ تو ہی ہے، انتہائی درجے کے ادب کا جو مستحق ہے وہ تو ہی ہے، انتہائی درجے کے شکر کا مستحق ہے کہ تو ہی ہے. کیوں کہ تو ہی مالک یوم الدین ہے، تو ہی قادر مطلق ہے، تو ہی رحمان و رحیم ہے، اور تو ہی رب العالمین ہے. اس لیے الحمد کی اس بات کو یہاں پر ذکر کیا گیا عبادت کے اندر، اسی بات کو حمد کے تقاضے کو کہ نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور عبادت اسی کو کہتے ہیں کہ انتہائی درجے کی تعظیم کا نام عبادت ہے. ابھی پیج در پیج مضمون کی طرح توجہ رکھ کے سنتے چلیں. یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت کو سمجھیے. عبادت کا معنی شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ انتہائی درجے کی تعظیم ہی کو عبادت کہتے ہیں. علماء عبادت میں ایک مثال دیتے ہیں جیسے سجدہ کرنا.
سجدہ جو ہے یہ عبادت کی تعریف کی ایک مثال ہے، کیونکہ نماز میں اللہ رب العالمین کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ کہ سجدہ جو ہے وہ عبادت کی مثال ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ جناب مجھے تعریف سمجھ میں نہیں آئی، عبادت کی مجھے ڈیفینیشن اور تعریف سمجھ میں نہیں آئی، مشکل لگی مجھے کہ انتہائی درجے کی تعظیم و تکریم کا نام عبادت ہے، تو یہ تھوڑا مشکل ہے، اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، استاد جب کسی فن، کسی شے، کسی خاص اہمیت کی چیز کی جب تعریف اسکول میں یا کالج میں یا کتابوں میں کرتے ہیں، تو اگر طالب علم کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تو فوراً اس پر اگزامپل اور مثال لائی جاتی ہے، مثال سے وہ مضمون پورا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو تعریف عبادت کی کیا ہے کہ انتہائی درجے کی تعظیم، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ انتہائی لفظ ایک ایک کو ذرا گہرائی سے سمجھیے، کیونکہ تعریف آپ جانتے ہیں کسی چیز کی ڈیفینیشن جب بیان کی جاتی ہے اس کا ایک ایک لفظ بڑا معنی خیز ہوتا ہے۔ ایک لفظ بھی آپ کو چھوڑ دیں گے تو کئی چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، کیونکہ تعریف کہتے ہی اس کو کہ جو وہ وہی ہو، کوئی دوسرا اس میں نہ آ سکے۔ اگر کوئی چیز دوسری اس میں داخل آ جائے گی تو وہ چیز اپنی معرفت دے نہیں پائے گی۔ تو اسی لیے تعریف کے اندر جو جو لفظ اس شے کی کے مقام اور مرتبے اور تعریف کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، وہ ہر لفظ اپنی جگہ پر موضوع ہوتا ہے، جسے ہمارے علم منطق کے اندر کہتے ہیں کہ جنس اور فصل ملتی ہے تو تعریف بنتی ہے۔ یعنی تعریف کا ایک گوشہ عام ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے خاص۔ عام اور خاص کسی چیز میں ملتے ہیں تو تعریف بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیجئے تعریف کے مطابق، ایک شخص ہے اس کا نام عبداللہ ہے، کسی نے بولے عبداللہ کی تعریف کریں تو عبداللہ انسان ہے، یہ اس شخص کی تعریف کریں، آپ فلاں شخص کی تعریف کریں، یہ انسان ہے تو یہ عمومی مفہوم ہے، یہ بھی انسان ہے، اور پھر کہا گیا یہ عبداللہ یہ خاص۔ تو اب انسان تو سب ہیں، ایک اس کا عام پہلو بیان کیا جاتا ہے ہمیشہ تعریف میں، پھر ایک خاص پہلو بیان کیا جاتا ہے۔ خاص پہلو وہ ہوتا ہے کہ جس سے سب نکل جاتے ہیں اور وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ تو اب اس کو ذرا دیکھیے، اقصی غایت الخضوع و تذلل، کہ انتہائی درجے کی تعظیم کا نام عبادت ہے۔ تو تعظیم عام ورڈ ہے، وہ تو ماں کی بھی کی جاتی ہے، باپ کی بھی کی جاتی ہے، استاد کی بھی کی جاتی ہے، لیکن اب دیکھیں لفظ تعظیم یہ عام مفہوم ہے، لیکن انتہا درجے کی یہ خاص مفہوم ہے، یہ ماں باپ کی نہیں کی جاتی۔ تو یہ دو لفظ اب آپ ذرا دماغ میں بٹھائیے اور ساری بحث اس پہ چلے گی کہ عبادت کہتے ہیں، عبادت الدعاء هو المخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ عبادت کس کو کہیں گے؟ تو عبادت کہتے ہیں انتہائی درجے کی تعظیم کو۔ اچھا اس کی مثال دیجئے اس کو ذرا آسان کرنے کے لیے، تو جناب اس کی مثال یہ کہ جیسے سجدہ عبادت کی مثال ہے، یعنی انتہائی درجے کی تعظیم، کیونکہ انسان کے اندر سب سے بڑی عزت اور قدر والی چیز اس کی پیشانی ہے، اس کا سر ہے، وہ لے جا کر جب کسی کے آگے جھکا رہا ہے تو اس کی انتہائی درجے کی وہ تعظیم کر رہا ہے۔ تو تعظیم یعنی عبادت کی جو انتہائی درجے کی جو تعظیم جس کو عبادت کہتے ہیں اس کی مثال سجدہ ہے۔ تو پھر سوال ہوا تو کہ سجدہ تو ملائکہ نے حضرت آدم کو بھی کیا تھا، بلکہ اللہ کے حکم پر بولا تھا، اللہ نے خود فرمایا وَإِذْ۔ اب آپ دیکھیں بالکل بات یہ تو درست ہے کہ عبادت کی مثال سجدہ ہی ہے، کیونکہ نماز کا ہر رکن جو ہے وہ عبادت ہے۔ ہاتھ چھوڑنا عبادت، قومے کی صورت سمیع اللہ لمن حمدہ یہ بھی عبادت، رکوع عبادت، التحیات میں آپ بیٹھ گئے جلسہ عبادت، قعدہ عبادت، قیام عبادت، یعنی نماز کی ہر ہیت، نماز کا ہر رکن یہ عبادت ہی کی تعریف ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہاتھ چھوڑنا نماز میں عبادت ہے، لیکن دوست کے سامنے ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہونا عبادت نہیں۔ اب جس کو عبادت کی یعنی تعریف میں جس اسٹائل کو اور جس چلن کو جس کام کو ذکر کیا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے کہ سجدہ جو ہے وہ عبادت کی تعریف ہے، عبادت کی تعریف کی ایک مثال ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں فرشتوں کو یہ کہا تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ ہم نے خود کہا وَإِذْ قُلْنَا، محبوب یاد کرو وقت قلنا جب ہم نے کہا تھا، وَإِذْ یاد کرو، قلنا جب ہم نے کہا تھا، لِلْمَلَائِكَةِ اپنے سارے فرشتوں سے، اسجدوا آرڈر تھا سب سجدہ کرو، کس کو کرو؟ لآدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، لیکن ابلیس جو تھا شیطان اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا۔
اب یہاں پر ایک سوال طالب علم کھڑا کر سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت کی مثال سجدہ ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے سجدے کی اجازت دے دی گئی ہے؟ میں نے کہا بس یہی مسئلہ شرک کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اس امت پر یعنی سرکار کی امت پر کسی غیر کے لیے سجدے کی اجازت تو نہیں ہے، سجدہ تعظیمی حرام ہے، جائز نہیں، حضور نے منع کیا، لیکن شریعت کے بعض احکام تو منع ہو سکتے ہیں لیکن شرک کبھی جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بالکل انڈرسٹوڈ ہے اور بالکل مسلم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا یہ شرک نہیں ہوا بلکہ اللہ نے خود آرڈر کیا تھا۔ تو فرق کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ استاذ کے سامنے طالب علم دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے، اسی طرح آپ نماز میں اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ ماں باپ کے سامنے بچہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، استاد کے سامنے ہاتھ باندھ کھڑا، اسی طرح آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یہی حرکت اگر آپ ماں باپ کے سامنے کرتے ہیں تو عبادت نہیں ہے، اور یہی حرکت آپ اللہ کے سامنے کرتے ہیں تو عبادت ہے۔ تو پتہ چلا کہ صرف ظاہری سٹائل کو دیکھ کر فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ یہ میں شروع سے کنفیوژن 4-5 درسوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شرک اور کفر کے فتوے میں جلد بازی نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے بھی 4-5 میں نے تقریر ایسی موضوع پر کی کہ جناب آپ تو نبی پاک کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، ہو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا تو جناب صلاۃ والسلام میں شرک ہے۔ کیوں شرک ہے جناب؟ ایسے تو خدا کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر ہاتھ کھول کے کھڑے ہو جائیں، کہ لگے ہاں ہاتھ کھول کے کھڑے ہو جائیں۔ میں نے کہا یہ بھی تو نمازی کا سٹائل ہے۔ تو جذباتی ملاؤں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو صرف ظاہری سٹائل کو دیکھ کر، جس طرح میں اس سے پہلے 3-4 درس میں نے آپ کے سامنے دیے کہ وہ صرف لفظوں پر شرک فتویٰ لگاتے تھے کہ ان کو مددگار کا شرک، لیکن وہ کتنا بچکانہ استدلال تھا وہ 3-4 درسوں میں نے مالک یوم الدین کے اندر آپ کے سامنے کلیئر کیا۔ اسی طرح یہ بھی جذباتی اقدام ہو، تم روزہ رسول کے سامنے اب دیکھیں ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہوتے ہیں، باقاعدہ وہاں پر کرائے کے ٹٹو رکھے گئے ہیں، وہ ٹٹو آپ کا ہاتھ کھلوا دے گا، ہاتھ کھولو ہاتھ کھولو ہاتھ کھولو، کیوں کھولے ہاتھ؟ وہ ٹٹو کہے گا اس لیے کھولیں آپ کیونکہ ہمیں ریال مل رہے ہیں اسی کام کے لیے، اس لیے وہ ٹٹو کہے گا ہاتھ کھولیں اپنے، کیونکہ یہ ایسے ہاتھ آپ خدا کے آگے باندھتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاتھ چھوڑ دیں، کہنے گا ہاں چھوڑ دیں۔ تو میں نے کہا ایسا بھی تو ہاتھ ہم خدا کے آگے چھوڑتے ہیں جب سمی اللہ علیہ حمیدہ کہتے ہیں، تو پھر ٹٹو کو جواب نہیں بنتا، پھر وہ آگے سے فخروج ہو جاتا ہے۔ تو اب ذرا سمجھیں یہ جلد بازی کے، یہ تکبر ہے، یہ کبر ہے، اور یہی وہ کبر ہے جس نے شیطان کو بہت بڑی نعمت سے محروم کر دیا۔ کبر کہ میں عالم ہوں میرے سوا کوئی عالم، میں مسلمان ہوں میرے سوا کوئی مسلمان، یعنی سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہاتھ اگر نماز میں باندھا جائے تو بالکل عبادت ہے، کہتے جی سلام میں آپ نے کیوں باندھ لیا؟ یہ تو شرک ہو گیا، کیونکہ ایسے تو ہاتھ جو ہے وہ نماز میں باندھا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کل آپ پان کی دکان میں ہاتھ کھوڑ کے کھڑے ہوئے تھے، تو ایسے تو آپ پان والے کی عبادت کر رہے تھے کیا، یا چائے والے کی عبادت کر رہے تھے؟ کہ لیکن تعظیم کی نیت نہیں تھی۔ تو میں نے کہا چلو ماں کے سامنے ہاتھ کھول کے کھڑے تھے آپ، تو ماں کی بے ادبی کی نیت تھی، مذاق کی نیت تھی، یا تعظیم کی نیت تھی؟ کہ لگی یہ تعظیم کی نیت تھی۔ تو میں نے کہا ماں خدا ہو گئی، باپ خدا ہو گیا؟ کہ لگے نہیں۔ میں نے کہا اسٹائل تو وہی ہے جو خدا کے سامنے ہوتا ہے، ہاتھ چھوڑنا۔ تو ادھر ضرورت اس امر کی ہے، عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی جب تک جس کے سامنے یہ عمل کیا جا رہا ہے اس کو معبود یقین نہ کیا جائے۔ جب یہی سٹائل اور یہ ادا اس کو معبود سمجھ کر کی جائے گی تو اس کو عبادت کہیں گے، اور اس کو بندہ سمجھ کر کیا جائے گا تو اس کو تعظیم، رسپیکٹ اور ادب کہا جائے گا۔ سمجھ رہے؟ تو یہ عبادت کی خاص تعریف ہے۔ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی جب تک اگلے کے لیے معبود ہونے کا عقیدہ نہ ہو۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں، میں مثال مزید آپ کے سامنے لے جاتا ہوں، تو یہاں سے تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، انگوٹھا چومنا یہ تو بدعت ہو گیا، یہ تو شرک ہو گیا، ہاتھ باندھنا یہ تو شرک ہو گیا، دو زانوں بیٹھنا۔ میں نے کہا تو حدیثوں میں صحابہ حضور کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے جیسے ہم نماز کے اندر تحیات میں بیٹھتے ہیں۔ حضور نے کبھی نہیں کہا کہ چلو ایسی ٹانگیں کھولو اور اس کو دوسرے طریقے سے بیٹھو، کیونکہ اس طرح تو خدا کے سامنے بیٹھتے ہیں، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا اسٹائل سے شرک نہیں ہوتا جب تک نیت نہ ہو، کیونکہ صحابہ اس طرح بیٹھتے تھے۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بیٹھنا کس کے سامنے، اگر خدا کے سامنے ہے تو نیت معبود ہونے کی ہے تو یہ عبادت ہوا، اور اللہ کے نیک بندوں کے سامنے ہے تو نیت چونکہ معبود کی نہیں ہے اللہ کے بندوں کی ہے تو اس کو تعظیم کہا جائے گا، عبادت نہیں کہا جائے گا۔ تو اس طرح جلد بازی کا فتویٰ شرک لگانا یہ کوئی اچھا عمل نہیں۔ ایک بات اس میں، ایک بات میں اور عرض کر دوں آپ کے سامنے
جہاں اللہ رب العالمین، جہاں بندہ کوئی بھی کام کرے اور جس کے لیے کر رہا ہے اس کے لیے، یعنی سامنے والے کے لیے عقیدہ اگر اس کے ذہن میں کہ یہ میرا خدا ہے، تب عبادت بنے گا بس، اس کے علاوہ عبادت بن ہی نہیں سکتا، اس کے علاوہ عبادت بن ہی نہیں سکتا، بالکل وہ عبادت نہیں بن سکتا۔ مثلا آپ غور کیجئے اس چیز میں، اس سے مسئلہ مزید جو ہے کہ وہ عبادت کی صورت کے اندر کھل کے سامنے آ جاتا ہے، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ عبادت اس وقت بنے گا جب آپ اس کے اندر خاص طور پر نیت کو شامل کریں گے۔ مثلا دیکھیں الدعاء ہوا العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اب اس معنی کو بگاڑ کر لوگوں کو کافر بنانے کے لیے معاذ اللہ، یا ان پر شرک کے فتوے کو جائز قرار دینے کے لیے اس کا بڑا ایک عجیب معنی کیا جاتا ہے۔ ڈکشنری کا معنی کیا؟ الدعاء، دعا کا معنی ہے پکار، ہوا العبادہ، تو پتہ چلا پکار عبادت ہوئی، تو یا رسول اللہ میں یا بھی تو پکاری ہے، یا غوث میں یا بھی تو پکاری ہے، تو یہ شرک ہو گیا۔ کیوں شرک ہو گیا؟ کیونکہ الدعاء ہوا العبادہ، کیونکہ پکار عبادت ہے۔ اب اس کو لا کر رکھ دیا تھا، کہتے ٹھیک ہے چلو آپ سجدوں کی مثالیں دے رہے تھے، لیکن یہاں پر تو واضح موجود ہے الدعاء ہوا العبادہ۔ ہم نے کہا بالکل ہمارا یقین آقا کا فرمان ہے کہ الدعاء ہوا العبادہ، کہ پکار اگر اس کو اسی معنی میں لے لیں، پکار یہ عبادت ہے، بالکل درست ہے، لیکن ہر پکار عبادت نہیں ہے۔ ورنہ ایک مولوی صاحب اپنے طالب علم کو پکارے، او ادھر آنا، تو یہ بھی تو پکار ہے، یہ عبادت نہیں ہوئی۔ کیونکہ اگر مطلق آپ یہ رکھیں گے، یعنی بالکل عام رکھیں گے کہ ہر پکار عبادت ہو جائے، اور وہاں سے چوری کا دروازہ نکال کر آپ لفظ یا رسول اللہ کہنے والوں کو کافر بنانے کے لیے یا ان کے فتویٰ جائز کرنے کے لیے آپ یہ بہانہ بنائیں گے، کیونکہ یا حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے، پکار ہے، کسی کو کال کرنے کے لیے، پکارنے کے لیے، تو قرآن یہی کہہ رہا دعا ہوا العبادہ، پکار جو ہے کہ وہ عبادت ہے، تو لہٰذا یہ بھی پکار ہے۔ تو ہم نے کہا ہر اگر پکار عبادت ہے تو روزمرہ جناب جو ہے کہ وہ ہم نے دوست احباب کو پکارتے رہتے ہیں، تو پھر وہ پکار عبادت شرک نہیں ہو جائے گی؟ اب اسی طرح معنی وہی نیت کا آیا کہ پکارتے وقت اگر یہ عقیدہ ہے کہ یہ میری آواز کو خود سے سنتا ہے اور یہ میرا معبود ہے، تو پھر یہ عبادت۔ اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو پکار مطلقاً عبادت نہیں ہوتی، ورنہ تو انبیاء پر فتوے آ جائیں گے، کیونکہ الدعاء یہ مصدر ہے۔ سورہ نوح کے اندر 29ویں پارے میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں ایک جملہ کہتے ہیں، اور قرآن نے ان کے اس جملے کی حکایت کو بیان کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا اللہ سے کہ انی دعوت، الدعاء دعوت، دعا مصدر، دعوت واحد متکلم، وہی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں صبح شام اپنی قوم کو پکارتا رہتا ہوں، یعنی بلاتا رہتا ہوں۔ اب دیکھیں الدعاء کے لفظ سے اگر شرک ہوتا ہے تو پھر اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ پتہ چلا کہ محض کسی کے ساتھ بات کرنا، پکارنا، اس سے اپنی تکلیف اور درد کو ذکر کرنا، یہ اس وقت شرک ہوگا جب یہ عقیدہ ہو کہ یہ میری مدد کرنے میں، میری استعانت کرنے میں یہ خود مستقل ہے بغیر خدا کی مدد کے، بلکہ معاذ اللہ یا یہی خدا ہے، تو اس صورت میں شرک کھڑا ہوگا، کیونکہ یہ صفت صرف خاصہ الہی ہے جو خود سے سنتا ہے، سب کی سنتا ہے اور سب کو خود سے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ عبادت کے اندر یہ خاص طور پر گویا کہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور پھر اگر آپ کہیں کہ نہیں یا رسول اللہ کہنا جو ہے کہ وہ شرک ہی رہے گا، تو میں نے کہا میرے بھائی اگر اتنا ہی آپ کا زور ہے تو عربی زبان میں کسی کو پکارنے کے لیے 5 حرف استعمال ہوتے ہیں، کسی کو پکارنے کے لیے 5 حرف استعمال ہوتے ہیں، اس کو باقاعدہ طور پر کہا جاتا ہے حروف ندا، پکارنے کے حروف، حروف ہے، یہ کہتا ہے نا ندا غیر اللہ شرک ہے، تو میں نے کہا دیکھو وہی اس پر ڈکشنری یعنی گرامر والے اس کا نام بھی وہی رکھتے ہیں، حروف ندا، حروف حرف کی جمع ہے، حروف 5 حروف ہیں جو پکارنے کے لیے آتے ہیں۔ مثلا 5 کیوں ہیں کہ دیکھیے جناب کسی کو آپ قریب سے پکارتے ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے، کسی کو آپ دور سے پکارتے ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، تو یہ 5 ہے۔ 5 میں دور 2 حرف جو ہے وہ دور سے پکارنے والوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور 2 حرف جو ہیں وہ قریب سے پکارنے والے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور رہ گیا ایک 5واں، تو وہ عام ہے، قریب والے کے لیے بھی گرامر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، دور والے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ حروف ندا کون سے؟ سب سے پہلے آیا اور حیا، یہ دور سے پکارنے کے لیے، اور ای اور حمزہ مفتوحہ یہ قریب سے پکارنے کے لیے، اور لفظ یا یہ 5واں حروف ندا ہے، یہ عام ہے، یہ قریب کے پکارنے کے لیے بھی آتا ہے، دور سے پکارنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے؟ اب آپ سنیے، اگر لفظ یا کو بنیاد بنا کر
آپ اپنی تھوڑی علمی سطح کو اوپر کریں گے کیونکہ آپ اس مضمون کو سمجھیے. میں ان عام باتوں سے کٹ کر تھوڑی اونچی سطح کو لانا چاہوں گا تاکہ عام درسوں سے تھوڑا مختلف انداز ہو اور جو پراپر بات ہے وہ سمجھی جائے علمی سطح کی جو باقاعدہ مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے جو علمی. اور ان باتوں کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ خود عالم ہو جائیں گے کیونکہ انہی اصولوں پر علماء بنتے ہیں, انہی اصولوں پر علماء بنتے ہیں. اب کہنا کہ جی پکار جو ہے وہ شرک ہے تو یا رسول اللہ میں یا جو ہے یہ پکار ہے لہذا شرک ہو گیا. میں نے کہا یا تو اتنا خطرناک نہیں ہے, لیکن یہ ایو جو ہے نا ایوہ النبی میں جو ایو آتا ہے یہ تو آتا ہی اس کے لیے جو بالکل قریب ہو اور یہ ہے بھی ندا کے لیے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ یا کا لفظ ہو جائے شرک اور جبکہ اسی اصول میں ایو بھی حروف ندا ہی ہے اور ہے بھی وہ بالکل قریب کے لیے, تو وہابی صاحب یہ بتائیے اس کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ تو پھر اس پر ایک بہت بڑا پروگرام بنایا جاتا ہے, میں وہ بھی آپ سے ڈسکس کروں کیونکہ اس کے بعد بحث چل ہی نہیں سکتی. مسئلہ کھل گیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں بالکل قریب جا کر کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, یعنی جامع تعریف کہ ساری بدنی روحانی عبادتوں کا مستحق اللہ ہے. اور جب اللہ رب العالمین کی ثنا کرنے کے بعد ہم بیان کرنے کے بعد جب بارگاہ رسالت میں آپ پہنچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. یہ نہیں کہتے آپ کہ آپ السلام علیکہ کہہ کر آپ یا السلام علی النبی یہ بھی نہیں کہتے آپ, بلکہ کہتے ہیں السلام علیکہ یعنی آپ پر سلام ہو. کا کی ضمیر میں مخاطب کی تھی یعنی علیہ ہی نہیں علیکہ آپ پر, کیونکہ کاف جو ہے وہ خود آپ کے معنی میں تو اس سے تو خود حاضر کی دلیل تھی, لیکن آگے مزید قریب لایا جاتا ایھا النبی آپ پر سلام ہو اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم. میں صرف سمجھانے کے لیے مناظرے کے لیے نہیں موضوع کو کھولنے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں حروف ندا کے تحت. وہ آج کل ایک چیمپئن ہے جامعہ رشید کا, وہ بھی سفید پگڑی پہن کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. میں نے کہا پتر ممبر پر چھلانگ مارنا بہت آسان ہے, گراؤنڈ پر نبھانا بہت مشکل ہے اس کو. اپنے ممبر کہ جناب جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, تو میں نے کہا یہ بک بک کرنا بہت آسان ہے امت کے خلاف کہ جی یہ شرک ہو گیا یہ شرک ہو گیا یہ شرک ہو گیا. تو یہ نماز کے اندر دیکھیے باقاعدہ طور پر ایھا النبی کا لفظ موجود ہے کہ اے نبی, اور یہ ایو یاد رکھ لیجئے گرامر کے حوالے سے. اب نہ کسی آپ کو نہ کسی مدرسے جانے کی ضرورت نہ کہیں, آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل ہے, ابھی آپ ایو لکھیے تو اس کی ساری ڈیفینیشن آپ کو موبائل گوگل بابا بتا دے گا کہ کیا 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 اس کے سب بتا دے گا. تو آپ خود اس وقت بیٹھے بیٹھے ہر چیز کو ریسرچ کر سکتے ہیں, اتنی اپروچ آپ کے ہاتھ میں خود موجود ہے اس وقت. اس سے بڑی میں بات کیا کر سکتا ہوں؟ تو ایھا النبی سے مراد کہ اے نبی, یعنی یہ ایو جو ہے یہ یا سے بھی زیادہ قریبی معنی میں آتا ہے. کہتے یار یہ تو واقعی میں. اب اس پر ایک ڈرامائی انداز تیار ہوتا ہے. کہتے نہیں یہاں پر بندہ ارادے کے طور پر تھوڑی حضور کو یا کہتا ہے. ہاں تو میں نے کہا کہ غافل ہو کر یا کہتا ہے. کہتے نہیں یہ تو معراج شریف میں ایک واقعہ ہوا تھا, اس کی نقل نماز کے اندر ہوتی ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے جب حضور علیہ السلام معراج گئے تھے نا تو سرکار علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات, تو اللہ رب العالمین نے جواباً کہا تھا السلام علیکہ ایھا النبی. تو کہتے یہ واقعہ حدیث میں ہے اور یہ معراج میں ہوا تھا, تو ہم نماز میں اسی واقعے کو یاد کر کے ہمیں نہیں پتا کیا ہوا, بس اس واقعے کو ہم بیان کر رہے ہیں, ایک اسٹوری بیان کر رہے ہیں, ہم اپنے ارادے سے نہیں کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی جب ارادے سے نہیں کہہ رہے تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ نہیں سمجھا. میں نے کہا یہ اصول مان لے ورنہ جتنے اصول آپ بنائیں گے خود بچ جائیں گے اس میں, کیونکہ اگر آپ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولیں گے تو پھر وہ جھوٹ آپ کی کفایت نہیں کرے گا. یعنی آپ اعتراض سمجھ رہے ہیں, اس سے بڑا کوئی اعتراض اس پر ہوتا ہی نہیں. یہی ایک اعتراض آخر میں ہوتا ہے کہ دراصل یہ معراج کے واقعے کی حکایت ہے. حکایت سے مراد کیا ہے؟ مثلا آپ دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھے آپ نے کہا کہ سیلانی چوک پر ایک شخص تھا شاہ صاحب, وہ آپ کو یوں بول رہا تھا, تو میرا کوئی شاگرد یا مرید یا چاہنے والا یا مقتدی آپ کو پکڑے گا نہیں, تو کیا بول رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو نقل کر رہا ہوں, میں تھوڑی بول رہا ہوں. تو یہ حکایت ہے, یعنی میں نہیں بول رہا, میں تو اس کے قول کو لا رہا ہوں. تو نماز اگر کسی کے قول کو نقل کا نام ہے تو نماز تو خود ارادے سے ہوتی ہے. جب تیرا ارادہ نہیں ہے اور تو حکایتیں نقل کر رہا ہے تو پھر یہ بتائیے یہ تو نے اللہ اکبر کہا, یہ حکایتاً کہا
یا نیت سے کہا؟ نہیں وہ تو حضور نے اللہ اکبر کہا تھا، مجھے تو نہیں پتا، بس میں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ تو انما الاعمال بالنیات کیا رہے گی؟ نیت تو کہتے ہی وہ ہے نا کہ جس کو آپ خود کرتے ہیں، جس کو آپ کا قصد ہوتا ہے، اور نیت ارادے سے ہوتی۔ تو پتہ چلا معراج، پہلی بات تو یہ کہ معراج میں یہ واقعہ ہوا، روایت سند سے ثابت نہیں ہے ایک بات، لیکن روایت اگر لے بھی جائے، یعنی واقعہ ہو چکا بھی ہو، تب بھی اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے آپ تنہا تندہ انڈیویجول، ہر بندہ الگ الگ رب سے اپنی نیت کو بیان کرتا ہے، اور نیت یہ نہیں کہتا حضور نے اللہ کی تعریف کی تھی، میں تھوڑی کر رہا ہوں، بلکہ وہ خود کہتا تحیات، میں خود تعریف کر رہا ہوں کہ ساری بزرگی کا مستحق تو ہے، اور میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ سلام ہو آپ پر اے نبی۔ تو یہ ساری چیزیں ارادتاً ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر شرک کو بچانے کے لیے صرف ایک جو بہانہ بنایا گیا کہ حکایت ہے، اور میں نے کہا گرامر کے اندر بھی حروف ندا جو ہے وہ انشائیہ ہے، خبریہ نہیں ہے، وہ انشائیہ ہی ہے، خبریہ نہیں ہے۔ یعنی انشائیہ وہ کام ہوتا ہے جو بندہ اپنے قصد سے کرتا ہے اور اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ دیتے ہیں، دیکھیں جیسے ہم کسی کو خط لکھتے ہیں تو اس کو خط میں لکھتے ہیں السلام علیکم، جبکہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، جبکہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، ہم اس کو سلام بس اس کی نیت کر کے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ساری اٹکل پچھو باتیں جب چلتی جب اس پر کلام نہ ہوا ہو۔ محدثین نے یہاں پر ایک نہیں، سارے محدثین، بخاری شریف کی جہاں پر سرکار نے یہ درود پاک سکھایا، سرکار نے یہ درود پاک جب سکھایا اور صحابہ نے خود پوچھا کہ حضور ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات بھی سکھائی اور درود بھی سکھائی۔ تو التحیات جب حضور نے سکھایا تو اس کی شرح کرتے ہوئے تمام محدثین نے کہا کہ یہاں پر حکایت اور اجنبیت، کسی فرضی تصور، یہ چیزیں نہیں لائی جائیں گی، بلکہ حقیقتاً لائی جائیں گی۔ بلکہ اس وقت امام غزالی نے یہاں تک لکھا ہے کہ روح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا احاطہ کیا ہوا اپنے آپ کو بڑھاؤ، اور بڑھا کر ان کے حضور میں محسوس کرو، اور یوں سمجھو کہ آپ سرکار کے حضور موجود ہیں اور براہ راست آپ حضور کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں، کہتے حضور تو اب نہیں ہے، تو میں نے کہا دیکھو جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک کے صحابہ کو یہ تحیات سکھایا تھا تو ایو نبی سکھایا تھا، میں نے کہا مصر والا بھی یہی پڑھ رہا تھا، کہنے لگا ایو نبی پڑھ رہا تھا، میں نے کہا حضور تو وہاں نہیں تھے نا، میں نے کہا عراق والا بھی یہی پڑھ رہا تھا، شام والا بھی پڑھ رہا تھا، یعنی اگر آج ہم صرف اس وجہ سے نہیں پڑھیں کہ حضور ہمارے سامنے نہیں، تو مصر والے کے سامنے بھی تو نہیں تھے، لیکن وہاں کے بھی صحابہ پڑھ رہے تھے، اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں مدینے میں ہوں تو جتنے مدینے میں صرف جو میری مسجد میں آ گئے ہیں وہ ایھا النبی پڑھیں گے، باقی قباء والے علی النبی پڑھیں گے، یعنی ایھا النبی نہیں، السلام علیک علی النبی پڑھیں گے، کیونکہ وہ غائب کے لیے پڑھیں گے، اور یہ تو ایھا حاضر کا صیغہ ہے، تو جو میری مسجد میں موجود ہے، اور میری مسجد میں بھی وہ جو پہلی صف میں مجھے دیکھ رہا ہے، اور پہلی صف میں بھی وہی جو قریب کے میرے لوگ ہیں، کیونکہ اگلا تو تھوڑے دور ہے نا، تو یہ نہیں فرمائی۔ تو یہ ساری ڈرامہ بازیاں چھوڑیں آپ، اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ شان نبی پاک کو عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے اوپر شہید ہیں، اور شہید کا معنی قربان جاؤں سراج الہند فخر البر صغیر، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بر صغیر کے سارے فرقوں کی بنیاد وہیں پر پہنچتی ہے، اور آپ اپنی مبارک کتاب تفسیر عزیز شریف میں لکھتے ہیں کہ شہید کا معنی ہے نگہبان، نظر رکھنے والا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ سرکار اپنے نور نبوت سے یہ جانتے ہیں کہ میرا امتی اگر رب کے قریب ہو رہا ہے تو کس نیکی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اگر وہ رب سے دور ہو رہا ہے تو کس برے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی ہر حرکت کی نظر نور نبوت سے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکمل فوکس کیے ہوئے ہیں، اس کے سامنے ہیں۔ تو جو نبی اتنی توجہ کے ساتھ ہماری طرف ہو تو ہم اس کو علی النبی تو نہ کہیں نا، ایھا النبی ہی کہیں۔ تو یہ میں نے ضمناً گویا کہ تھوڑا سے لفظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کو یہاں پر میں نے ذکر کیا۔ آئیے اس کی ایک بحث انشاءاللہ آئے گی، اور میں اس وقت ایک دوسرے معنی کی طرف چلا جاتا ہوں جو ایک سماجی مسئلہ بھی ہمارا ہے، نعبدو سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، میں اس طرف جاتا ہوں۔ کل انشاءاللہ ایاک نعبدو کے حوالے سے کچھ اور اس کے جو نفیس نقطے ہیں اور نستعین کے حوالے سے وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ مضمون ابھی رہ گیا اس میں، کیونکہ وقت ابھی ہمارا ختم ہو رہا ہے۔
کہ ہم نعبدو کیوں کہتے ہیں؟ ہم عبادت کرو. تیری حیثیت کیا تو ہم بول رہا بھائی؟ ادب سے بات کرو. یا اللہ میں عبادت کر رہا ہوں، ہم تو تعظیم کا لفظ ہے، اللہ کے سامنے تعظیم کیسے بات کرتا ہے؟ تو یہ بھی بہت نفیس گفتگو ہے، اور یہاں پر ہمارے مفسرین نے بہت خوبصورت کلام کیا ہے. اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی جو اسماعیل قتیل ٹھوکریں کھا رہا تھا کہ اللہ کے قریب بندہ ذلیل ہوتا ہے. میں نے کہا اللہ کے قریب بندہ ذلیل نہیں، عزت والا ہوتا ہے. اس لیے تو کہتا نعبدو نستعین. تم کہتے ہو اللہ کے قریب بندہ ذلیل ہوتا ہے، میں نے کہا اللہ کے قریب ذلیل نہیں ہوتا. خدا ذلیل جس کو کرتا ہے اسے عزت نہیں دیتا، اور جسے عزت دیتا ہے اس کو ذلیل نہیں کرتا. آپ یہ مارکیٹ میں لوگوں کو گھیرنے کے لیے آیت تو پڑھ دیتے ہیں، بھائی دیکھو یہ تو اللہ کی قدرت میں. میں نے کہا بالکل آقا ہے. اور کل بھی ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 22 پڑھی کہ وہ تعز من تشاء، اللہ جسے چاہے عزت دے. تو کیا مطلب؟ جسے عزت دے اسے ذلیل نہیں کرتا. وہ تو ذل من تشاء، اور جسے چاہے ذلیل کرے، جسے ذلیل کرے اسے عزت نہیں دیتا. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ انبیاء اللہ کی بارگاہ میں عزت والے. کہنے لگے نہیں نہیں اس سے شرک ہو جائے گا. میں نے کہا جو اللہ کہہ رہے ہیں ہم جسے چاہتے عزت دیتے ہیں تو آپ کے ابا کو دی ہے، انبیاء کو نہیں دی اللہ نے عزت ہے. اصل عزتیں ان کے لیے جو قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، سورہ منافقون، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ظاہر کس سے ہوتی ہے؟ مصطفیٰ ہی کے لیے اور مسلمانوں کی جماعت ہی کے لیے ہے. تو لہذا بندہ اللہ کی بارگاہ میں ذلیل اور کمتر نہیں. ذلیل اور کمتر وہ ہیں، اسفل السافلین میں وہ ہیں، خسارے میں وہ ہیں کہ جو دین کو چھوڑ کر بھاگ گئے. لیکن جو اللہ کے دین اور اللہ کے محبوب بن گئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم درجات، وہ ذلیل نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قدر والے اور عزت والے ہیں. اس لیے فرمایا ان اکرمکم، تم میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے عزت والا کون ہے؟ اتقاکم، جو اللہ کا سب سے زیادہ چاہنے والا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان اذلکم عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے ذلیل وہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا. اسماعیل دیوی نے ٹھوکریں کھائی ہے لفظ ذلیل لکھ کر معاذ اللہ. انبیاء کو کہا کہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا اللہ کا قریبی فرشتہ، وہ اللہ کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. یہ لفظ لکھا ہے، یہ لفظ لکھا ہے انہوں نے. ابھی آپ کھولیے کتاب، یہ لفظ لکھا. جب ان سے کہا جاتا کہتے ہم تو خدا کی تعریف کر رہے تھے. میں نے کہا یہ کون سی خدا کی تعریف ہے کہ خدا کا ذکر کرو اور اس کے محبوب کو ذلیل کرو کہو؟ میں نے کہا یہ تو ابلیس کا طریقہ تھا کہ یا اللہ تجھے سجدہ کروں گا اور آدم کو ذلیل کہوں گا معاذ اللہ. اور جبریل کا یہ طریقہ تھا کہ یا اللہ تیری عبادت کروں گا اور جس کو تو عزت دے گا اس کو بھی محبوب کہوں گا. یہ فرق ہے اہل سنت اور اس فکر کے درمیان کہ ہم ہر اس چیز کا معنی بھی اس انداز میں کریں گے کہ جس سے ادب ہی ظاہر ہو. اور ہم پر تعویل واجب ہو جاتی ہے وہاں پر کہ جب کوئی لفظ ایسے آئے کہ جو انبیاء کی ذات کے شان نہ ہو. علماء نے لکھا وہاں پر ایک قاری، ایک مفسر جو قرآن کی تفسیر کر رہا ہے یا قرآن کا درس دے رہا ہے، اس پر فرض ہے کہ اس معنی کو اس سے پھیرے اور اس معنی کی طرف لے جائے کہ جس معنی میں ادب اور لحاظ کا پہلو پایا جائے. مثلا مکر اللہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کافروں نے اللہ سے مکر کیا، اور یہی مکر کا لفظ قرآن اللہ کے لیے بھی کہہ رہا ہے. لیکن ہمارے عرف میں لفظ مکر دھوکے کو کہتے ہیں، فراڈ کو کہتے ہیں. لیکن لوگوں نے کیا، اللہ نے مکر کیا، انہوں نے اللہ سے مکر کیا، اللہ نے ان سے مکر کیا. دیکھو یہ با ادب لوگوں کا کام تھا. امام احمد رضا نے مکر کے سارے معنی اپنے سامنے رکھے. مکر کا ایک معنی مکر عربی میں بولے تو خوب ہے، ہماری زبان میں بولے تو دغا ہے، دھوکہ ہے. تو اس کا معنی خاص ایک نکلتا تھا خفیہ تدبیر، خاموشی سے کام کرنا. اس لیے امام احمد رضا نے کافروں کے لیے مکر کا معنی کیا، اور اللہ کی ذات بلند ہے تو اس کے شان ترجمہ خفیہ تدبیر کا کیا. یہ لحاظ ایسا نہیں جس کو گرامر آئے اور پڑھنا شروع. پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس ذات کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے وہ ذات کون ہے اور وہ کس بات کو ذکر کر رہی ہے. خیر ہمارا وقت مکمل ہو گیا، وہ موضوع بھی رہ گیا. انشاءاللہ العزیز کل انشاءاللہ ہم اس موضوع پر پھر مزید گفتگو کریں گے. آج ہم نے صرف عبادت کا معنی ہی آپ کو بتایا ہے، اس کو ذہن کے اندر مستحضر رکھ لیجئے. یعنی ایک جملہ میں کہہ دوں، سن لیجئے میری بہنیں، میری مائیں، میرے دوست نیٹ کے اوپر موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، کہ مسلمان جاہل سے جاہل ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے مقابلے میں کسی کو معبود نہیں بنا سکتا. لہٰذا یہ کہنا کہ تم نے چادر چڑھائی تو تم عبادت کرنے والے ہو گئے، تم نے مزاروں کی عبادت کر دی، تم نے یا رسول اللہ کہا تم عبادت، یہ صرف فراڈ فتوے ہیں، حقیقت نہیں. جاہل سے جاہل آدمی جانتا ہے خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے. جب تک یہ فرق رہے گا شرک نہیں آئے گا. جہاں یہ فرق ختم ہو گیا شرک آئے گا. لیکن ایک مسلمان سے بعید ہے کہ وہ کسی قبر والے کو خدا کہہ دے.
بعید ہے کہ وہ کسی نبی کو خدا، گویا کہ انبیاء میں سے کسی نبی کو وہ خدا کہہ دے، بعید ہے۔ یہ بات تو آپ جیسی بھی سادہ لوگ سمجھ رہے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے جنہوں نے داڑیاں بڑھا لی ہیں، گردنیں موٹی کر لی ہیں، جماعتوں کو لے کر پھر رہے ہیں اور پوری امت پر شرک کے فتوے لگا رہے ہیں کہ تم نے تو غیر اللہ کی عبادت کر لی، تم نے تو غیر اللہ کی عبادت کر لی۔ مومن غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا، عبادت وہ خدا ہی کی کرتا ہے، اور خدا جس کے ادب کا کہتا ہے پھر ادب ان کے محبوبوں کا وہ کرتا ہے۔ اس لیے میرے امام نے کہا تھا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب۔ بھائی اس برے مذہب پر لعنت کیجیے، پھر چھوڑیے آپ۔ اگر نبیوں کی تعظیم اگر شرک رہ گئی تو صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہ جو عین نماز میں حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں، عین نماز میں، بخاری شریف میں موجود ہے، سرکار کی جو آخری نماز تھی، سرکار نے اپنے دروازے سے پردہ ہٹایا، اور صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں، پیر کے دن کی جو آخری فجر کی نماز تھی، اور وہ سرکار نے ایک رکعت حضرت ابوبکر کے پیچھے پڑھی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے جب پردہ ہٹایا کہ پردہ ہٹاؤ میں اپنے غلاموں کو دیکھوں، بخاری شریف میں موجود ہے کتاب الصلاۃ، کس طرح نکل جاتا ہے ترجمہ۔ تو یہ جو بات، کیونکہ سرکار کا حجرہ مبارک بائیں طرف ہے، سرکار نے ہر دفعہ دائیں چیز کو قبول کیا، بائیں طرف کیوں ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے جب بندہ سینے پر توجہ کرتا ہے تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سرکار کا روزہ بائیں طرف کیوں ہے، کیونکہ آپ کا دل بائیں طرف، آپ کا دل بائیں طرف۔ آپ مسجد نبوی میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو دل آپ کا حضور کی جانب ہوتا ہے، سر سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ، دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں۔ یہ کوہ شرک، میں نے کہا یہ حدیث سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کی آخری نماز جو فجر کی نماز تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار نے اپنے حجرے میں سے ایک سے کہا کہ ذرا پردہ تو ہٹاؤ میں اپنے غلاموں کو تو دیکھوں، کہ میرے بظاہر پردے کا وقت ہے، ان کی استقامت کو میں دیکھوں۔ اور بالکل پہلی صف کے ساتھ اللہ اکبر، استوانہ حنانہ اور استوانہ سریر کے درمیان میں وہ حجرہ مقدس جہاں سرکار کا وجہ منیر ہے، سبحان اللہ، استوانہ سریر۔ جب آپ ریاض الجنہ میں جاتے ہیں تو روح اللہ اکبر، وہ حضرت خلیل ملت نے فرمایا تھا کبھی روزے سے ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک، یہاں جاؤں وہاں جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں۔ سرکار خلیل ملت حضرت علامہ مفتی خلیل الرحمان برکاتی رحمہ اللہ حیدرآباد میں آرام فرما رہے ہیں۔ مفتی احمد میاں برکاتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی، سنی بہشتی زیور ہمارا اسلام، یہ کتاب کے مرتب صدر الشریعہ کے بڑے اجلہ تلامذہ میں سے آپ ہیں۔ آپ نے یہ قول لکھا کبھی روزے سے ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک، یہاں جاؤں وہاں جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں۔ تو اب آپ دیکھیے ریاض الجنہ میں بائیں طرف، جب آپ اللہ شرف بخشے ہمیں اور یہ شعر ہمارے حق میں قبول ہو جائے کہ یہاں جاؤں وہاں جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں، تو صحابہ کرام جب نماز پڑھ رہے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حجرے سے پردہ ہٹاؤ۔ جب پردہ ہٹایا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک، بلا تشبیہ میرا بدن گھٹیا ہے اس لائق نہیں، لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو آگے کیا اور اس حجرہ مبارکہ سے چارپائی یعنی سریر مبارک آپ کا پلنگ قریب تھا، سرکار نے چہرہ قریب کر کے پہلی جو صف ہے نا ان کو دیکھنا حضور نے شروع کیا۔ تو جو قریب کا وہاں سے پہلے تھا نا اس کو پردہ ہٹنے کی آہٹ تو آ گئی، اور جب سرکار کا چہرہ آیا تو ایک نے دیکھا، اس نے یقیناً اشارہ دوسرے کو کیا، دوسرے نے دیکھا، تیسرے نے دیکھا، یہاں سے لے کر وہاں تک ساری صف جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ واللہ بخاری شریف کے حدیث، یہ وہ نماز ہے جو خدا قبول کرتا ہے۔ استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم کا منظر، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کے چہرے کو، اب آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے، سائیڈ والا جب نظر آئے گا نا، جب آپ منہ پھیر کر دیکھیں گے اور اتنا مکمل مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے کہ صحابی کہتے ہیں ہمیں حضور کا چہرہ ایسا چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا جیسے قرآن کا ورق ہوتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا او ہو یہ تو اس چکر میں پوری صف ادھر ہو جائے گی، یعنی اس حالت میں یہ پوری صف ادھر ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حکم فرمایا کہ پردہ ڈال دو، اور پردہ لگا دیا گیا، اور پھر سرکار نے حضرت عباس یا ان کے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میرے قریب آؤ اور مجھے مسجد تک لے جاؤ۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ سے آئے اور حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے حضور نے بیٹھ کر ایک رکعت پڑھی، حضرت ابوبکر پیچھے آئے، سرکار نے بیٹھ کر پھر پوری قوم کو نماز پڑھائی۔ وہ آخری فجر کی نماز تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا۔ لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ عین نماز میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور کو دیکھ رہے ہیں
شرک نہیں ہو رہا، کیونکہ شرک اس کو نہیں کہتے ہیں، ملا جی اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو آپ کے وہاں محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ادب بھی کوئی شیء ہوتا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کی بھی کوئی تفسیر ہوتی ہے۔ تو یہی کہا گیا کہ سرکار مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے کہا کہ سر سوئے حرم جھکا۔ اس پوری کیفیت کو آپ دیکھیں صحابہ کی، اور اس نقشے کو کس طرح سرکار حکیم الامت لے کر آئے، فرماتے ہیں سر سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ۔ صحابہ کی کیفیت یہی تھی کہ سر سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ۔ بھائی دل تو اختیار میں نہیں تھا نا، دل اختیار میں ہوتا ہے، فرما دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار، اب یہ جاتا ہی ادھر ہے تو دل نہیں اختیار میں۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس مفہوم کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس میں توسل کے بھی معنی دیگر اور چیزیں ہیں، کل انشاءاللہ زندگی رہی، کل جمعہ بھی ہے، انشاءاللہ تراویح سے متصل ہم چند گزارشات پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں پھر عرض کروں کہ یہ درس تنقید کے لیے نہیں، مناظرے کے لیے نہیں، مباحثے کے لیے نہیں، غلط فہمیوں کو ختم کرنے کے لیے اور کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے اور بات کو کھول کر نتیجہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کہ اب آپ خود فیصلہ فرمائیے، کیونکہ ہم صرف یہی کہیں گے وما علینا الا البلاغ۔